نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربی زدنی علما ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الماعون کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الماعون مکی سورت ہے، اس کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بہرحال اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف بھی ہے، کچھ مفسرین کے نزدیک اس کی پہلی 3 آیات مکی ہیں اور باقی جو 4 آیات ہیں وہ مدنی ہیں۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں کہ صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں، اور جس طرح سورۃ البقرہ سورہ آل عمران کا جوڑا ہے، اور جیسے آخری 2 صورتوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے معوذتین جن کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی جوڑا ہیں۔ تو اس حوالے سے جو کئی اسکالرز نے صورتوں کے جوڑے بنائے ہیں مزید بھی غور و فکر کر کے، تو یہ سورۃ الماعون جو ہے، میں اس کو پہلے مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طرح جوڑا ہے۔ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں نے لیکچر سنا تو اس میں انہوں نے جس طرح اس کو ایکسپلین کیا تو پھر مجھے بالکل صحیح سمجھ آ گئی کہ یہ سورۃ الکوثر کا جوڑا ہے۔ جوڑا کس طرح ہے؟ مطلب جوڑے کی کئی سینس ہوتی ہے، یعنی جوڑے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مل کے کسی مشن کی تکمیل کرنا یا کسی مقصد کو پورا کرنا، اور بعض جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو اپوزٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں دن رات بھی ایک جوڑا ہے، اب دن دن ہے رات رات ہے، تو یہ اسی طرح کا ایک جوڑا ہے جس طریقے سے دن اور رات ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سورج جو ہے یہ رات ہے اور اگلی سورج جو ہے سورۃ الکوثر جو ہے وہ دن ہے۔ اس صورت میں مشرکین مکہ اور خاص طور پہ ان لوگوں کے اخلاق کا بیان ہے جن کا آخرت پہ عقیدہ نہیں ہے، یعنی جو آخرت کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، ان کی اخلاقی صورتحال بتائی گئی ہے کہ ان کے اخلاقی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو یعنی جیسے اندھیرا ہے، یعنی ان کی اخلاقی برائیاں جو ہے نا اس میں ذکر کی گئی ہیں، اور اگلی صورت میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور پھر ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کثیر عطا فرمائی اس کا ذکر ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اس کا جوڑا ہے، لیکن بہرحال ہم آج سورۃ الماعون کا ہی مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابارتا۔ فویل للمصلین، چنانچہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزیں بھی عاریۃً نہیں دیتے۔ ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ سوالیہ انداز ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو جیسے ہم نے پچھلے سورہ فیل میں پڑھا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا علم ترا، کیا آپ نے دیکھا؟ تو ترا جو ہے، ہم جو عربی تھوڑا جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے شروع میں لم لگا لیا جائے تو وہ بھی ماضی کا مطلب دے دیتا ہے۔ تو وہاں پہ کیا آپ نے نہیں دیکھا مطلب تھا، اور یہاں کیا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ اس طرح ہے۔ تو ارائیتا، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، الذی یکذب بالدین، اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو۔ یعنی یہاں یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی یقیناً دیکھا ہے۔ مطلب اس سوالیہ انداز کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کیسا شخص ہے، یعنی جب کسی کے بارے میں اس طرح انداز سے بات ہو تو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیسا شخص ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اس کی آگے پھر ساری خامیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور وہ خامیاں اسی عقیدے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو بندہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے ارائیتا، تو ارائیتا کا مطلب دیکھنا ہے۔ اس کے حوالے سے یعنی
رویت لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے رویت حلال کمیٹی بنی ہوتی ہے جو چاند دیکھتی ہے، تو یہی لفظ ہے وہ رویت یعنی دیکھنا. تو رویت حلال کمیٹی یعنی جو چاند دیکھنے والی کمیٹی. حلال جو ہے جو نیا چاند نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو مفسرین نے رویت کی بھی 2 قسمیں بیان کی ہیں کہ رویت کس طرح کی ہو، مطلب کتنی قسموں کی ہوتی ہے. تو اس میں 2 قسمیں. ایک ہے رویت ظاہری یعنی ظاہری آنکھوں سے کوئی چیز دیکھنا، جیسے چاند کی بات ہے چاند کو دیکھنا، یا کسی شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح بات ہو رہی ہے، یعنی ظاہراً جو بھی بندہ کوئی کام کر رہا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا، یعنی اس کی حقیقت تک پہنچنا، یعنی اس کے اعمال و افعال سے اندازہ لگانا کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے اور اس کی کیا سوچ ہے. تو یہ دونوں طرح کی رویت ہو سکتی ہے. یعنی ایک بندہ ہے وہ ظاہراً انکار کر رہا ہے آخرت کا کہ میں نہیں مانتا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا اور یہ ایسی باتیں ہیں، تو یہ ظاہراً ہے. اور ایک بندے کے عمل سے یعنی عملی طور پہ وہ ایسی ساری حرکتیں کر رہا ہے کہ اس کا لگتا نہیں کہ اس کو مرنا ہے اور اللہ کے حضور جانا ہے اور جواب دینا، اس کی کسی بھی عمل سے کسی بھی حرکت سے یہ بالکل نہیں لگ رہا. تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی آپ اس کو باطناً یعنی کہ دوسری جو باطنی رویت ہے اس سے انڈرسٹینڈنگ سے آپ دیکھیں گے کہ واقعی یار یہ بندہ بھی لگ نہیں رہا کہ یہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اس حوالے سے ایک بڑی اہم دعا بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور بڑی اہم ہے، اس کو آپ لوگ بھی یاد کر لیں. اس وجہ سے آپ کو ایسی ایسی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی جو عام پتہ نہیں چلتی. تو وہ دعا یہ ہے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، یا اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہیں. یعنی جو چیزیں آپ کو جس طرح دنیا میں نظر آ رہی ہوتی ہیں یا جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں جو ویسے آپ کو عوام کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ویسے ہی ہوں. یعنی اس کے پیچھے کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آنکھ والوں کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو دوسرے بندوں کو نہیں نظر آتی، جن کو صاحب بصیرت کہا جاتا ہے یا دانش مند کہا جاتا ہے یا دانشور کہا جاتا ہے، وہ چیزوں کو بھانپ لیتے ہیں دور سے ہی. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور شعر ہے کہ حادثہ وہ کہ ابھی یہ پردہ افلاق میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کچھ کہتا ہوں جو آنکھوں کے سامنے آتا ہے. یعنی اس طریقے سے بندے کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ دعا بہت ہی اہم ہے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، یا ربی ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ یا اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہیں. اس کے بعد الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ارایت الذی یکذب بالدین. تو دین سے کیا مراد ہے؟ دین، اور عام ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ بھی جب پڑھیں گے، تو لفظوں کے 2 مطلب عام طور پہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا لٹرل میننگ یعنی ڈکشنری میننگ، جس کو لغوی مطلب آپ کہتے ہیں، یعنی جو کسی بھی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو اس کا وہ مطلب ہوگا، وہ کہیں پہ بھی آپ استعمال کر لیتے ہیں عام طور پہ. لیکن ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. تو الدین کا جو لفظی مطلب ہے، جو ڈکشنری میننگ ہے، وہ ہے قانون جزا و سزا، دین، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ ہے ایک نظام زندگی. تو یہاں پہ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ لٹرل میننگ ہی استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جو لفظی مطلب ہے، اور جو سورۃ الفاتحہ میں استعمال ہوا ہے 3 آیت میں، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، جزا اور سزا دونوں ہی اس میں شامل ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے، ارایت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. اب جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے اس سے کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ایک تو یہ معاملہ درپیش ہے. دوسرا یہ اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ کیا خدا کو مانتے تھے کہ نہیں؟ عام عوام یہ سمجھتی ہے جیسے وہ شاید اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ تو بس کافر تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، خالق اور مالک سارا کچھ مانتے تھے. اسی طرح سورہ زمر میں آتا ہے، آپ ان سے پوچھیے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان کافروں سے، مشرکوں سے پوچھیں گے نا کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے.
لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا، وہ اور بھی انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ بارش برسائے گا، یہ ہمیں جو ہے نا فلاں چیز دے گا، یہ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے کہ یہ ہمارا کام ہو جائے. تو اتنا سا وہ کام کرتے تھے. تو آج کے دور میں بھی ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایسا تو کچھ نہیں کر رہے کہ ہم خدا کو بائی پاس کر کے کچھ پہلے لوگ ایسے بنا لیں کہ جو ہم کہیں کہ یار یہ میری اللہ سے سفارش کرے گا، یہ میرا کام نکلوا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ اویلیبل ہے، ہر بندے کے لیے اویلیبل ہے، خواہ غریب ہے، امیر ہے، خواہ وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، شہر میں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، کہیں پہ بھی ہے، جنگل میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرما دیا قرآن پاک میں کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیے میں ان کے بہت قریب ہوں اور کسی بھی پکارنے والے کی پکار کو غور سے سنتا ہوں. اب یہاں پہ جو یکذب بالدین، روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، تو اس سے کیا اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. اب دیکھیں، ایک بندہ ہے جو ایمان والا ہے، وہ تو ڈرتا ہے کہ یار اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے قیامت کے دن، تو ظاہر ہے جواب دہ ہونا ہے. جو بھی حساب کتاب ہوگا میرا، اس کا ظاہر میں نے جو عمل کیے ہوں گے اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا. ایک بندے کا یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ دنیا میں پھر جو مرضی کرتا پھرے گا، دندناتا پھرے، لوٹ کھسوٹ کرے، غریبوں پر ظلم کرے، یتیموں کے ساتھ جس طرح مرضی زیادتی کرے، جو کچھ بھی کرے اس کو فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو جواب دہی کی ہے ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، بس یہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، کیونکہ اس کو فکر ہی نہیں ہے. اس کو جواب دہی کی اگر فکر ہو تو وہ ایسی غلط حرکتیں نہ کرے. تو یہاں پہ مشرکین مکہ کا جو ہے نا بیان کیا جا رہا ہے خاص طور پہ، اور سورت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، یعنی وہ کس سینیریو میں نازل ہوئی تھی. لیکن پھر عموم ہے کہ وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے یہ پیغام ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. تو مشرکین مکہ عام طور پہ یہ کرتے تھے کہ کوئی اگر فوت ہو جاتا تھا، اس کے بچے یتیم ہے، بیوہ ہے، دیکھا کہ دائیں بائیں کوئی نہیں ہے ان کا کوئی پوچھنے والا، تو ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے. تو اس طرح کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں. اس حوالے سے ابو جہل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، بڑی اہم اس میں بصیرت کی باتیں ہیں کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی جرت، کتنی بہادری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق دلوایا. واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل جو ایک طرح سے مکہ کا اس وقت سردار تھا، اور اس کے آگے تو کوئی بولتا بھی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، صاحب کا لیڈر بنا ہوا تھا. اور یہ جو کافر لوگ تھے اس کو ابو الحکم کہتے تھے، آپ لوگوں کو پتہ ہو، حکمت کا باپ، بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، یعنی وہ کہتے تھے بہت ذہین آدمی ہے. اور ضمناً بات ویسے ہی آپ سے فار دی سیک آف انٹرسٹ شیئر کرنے لگا ہوں کہ آج اس دور میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ابو جہل واقعی ذہین آدمی تھا، آپ ایسے ہی اس کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں. اور اس کے حق میں بھی لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے سیکولر یا لبرل. مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا مقصد یہ ہے نا کہ جو انبیاء کرام کی تعلیم ہے اس کے خلاف ہم نے ایک آرگومنٹ یا بیانیہ یا نریٹو تیار کرنا ہے. تو ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ابو جہل ذہین آدمی تھا، یار آپ ایسی اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے بھی تاریخ پڑھی ہے. ظاہر ہے جو پورا اس طرح کا پلیٹ فارم تیار کرتے ہیں انہوں نے تاریخ پڑھی ہوتی ہے اور وہ تیاری کر کے میدان میں اترتے ہیں، ایسے نہیں اترتے. جو لوگ اسلام کے خلاف اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں تو ایسے لوگ موجود ہیں. بہرحال قصہ یہ ہے کہ جو ابو جہل ہے وہ کسی یتیم کا وصی تھا، یعنی اس کا والد فوت ہو گیا ہوا تو ظاہر ہے جو پھر قریبی ہو تو اس کو وصی بنا دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دیکھ بھال کرے گا. اس کے سارے مال پہ اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے اوپر لباس بھی کوئی نہیں تھا. اس کا لباس بھی یعنی کہ ختم ہو گیا. جیسے مکی دور میں اگر آپ پڑھیں نا تو بہت برے حالات تھے عام لوگوں کے بھی. تو ظاہر ہے کہ یتیم ہے اور اس کو کچھ نہیں دے رہا تو اس کے پاس لباس بھی نہیں تھا. تو اس نے ابو جہل سے بہت کہا کہ آپ میرا کچھ مال دیں مجھے، میں مطلب ضرورتیں ہیں یا جس طرح بھی ہے. تو اس نے اس کو جھڑک دیا دھکا دے کے، جس طرح بھی بات ہو رہی ہے. جب وہ ایسی صورتحال ہوئی تو وہ آگے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے مکے کے، یعنی سردار وغیرہ جو قریش کے سردار تھے، تو ان کے پاس گیا بیچارہ. ظاہر ایک غریب مسکین آدمی ہے، یتیم ہے، وہ کیا کرے. تو ان کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ ابو جہل جو ہے نا اس طرح میرے ساتھ کر رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے اور میرا مال نہیں دے رہا اور میرے یہ حالات ہیں اور اس طرح ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا ہم نہیں کچھ کر سکتے، آپ ایسا کریں محمد کے پاس جائیں، وہ تمہیں تمہارا حق لے کر دے گا. اب وہ تو انہوں نے لڑائی کروانے کی، ان کو تو ظاہر ہے پتہ ہے کہ ابو جہل تو جانی دشمن ہے حضور پاک کا، ٹھیک ہے. اور ہم پڑھ بھی آئے ہیں کہ اس نے پتھر مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح زخمی کر دیا تھا.
جب حضرت حمزہ نے اس سے بدلہ لیا جا کے، پھر کمان اس کے سر میں ماری تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں تماشا، یعنی نعوذ باللہ، یعنی ان کا تو یہی تھا کہ ابھی لڑائی ہوگی، جھڑپ ہوگی، تو اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو وہ یتیم معصوم تھا، وہ سیدھا چلا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ واقعی یہ لے دیں گے۔ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ شرارت کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یتیم، اس نے کہا کہ حضور اس طرح ہے، مطلب جو بھی اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا اس سے ابو جہل سے میرا حصہ لے کر دیں یا میرا مال لے کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کے ساتھ اٹھ کے چل پڑے اور ابو جہل کے سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اس کا حصہ دو۔ اب وہ دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ابو جہل نے فوراً اس کا حصہ نکال کے دے دیا اور کوئی آئیں بائیں شائیں کوئی اور بات بھی نہیں کی۔ تو سارے سردار جو تھے مشرکین مکہ کے، وہ بڑے حیران ہوئے اور بعد میں ابو جہل کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تو بھی ثابت تو نہیں ہو گیا، بے دین تو نہیں ہو گیا، یعنی مسلمان تو نہیں ہو گیا، ان کا مطلب یہ تھا۔ تو اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم ہے مسلمان نہیں ہوا، لیکن جب وہ آئے ہیں میرے پاس تو مجھے ایسے لگ رہا تھا، میرے اوپر اتنا روب اور اس طرح لگ رہا تھا جیسے میرے کوئی بوٹی کر دے گا، تو میں تو اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو اس لیے میں نے ان کو مطلب دے دیا جو یتیم تھا۔ اور اس طرح تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس طریقے سے سپورٹ کرتا رہے۔ اسی طرح کا ابو سفیان کا واقعہ ہے، اسلام لانے سے پہلے کا ظاہر ہے کہ یہ ہر ہفتے اونٹ ذبح کرتا تھا، اور عربوں میں یہ سخاوت کا ایک عام طریقہ تھا کہ وہ اونٹ ذبح کر کے کھلاتے تھے، اپنی سخاوت کی ایک نشانی کے طور پہ۔ اچھا، سخاوت کا بھی کچھ لوگوں کو زوم ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے سخی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، لیکن کوئی یتیم مسکین آیا تو اس کو کہتے ہیں چل پر دفع ہو جا، بار بار آ جاتا ہے تو ادھر۔ تو اسی طرح کا واقعہ یہاں پہ ہے۔ تو یہ ہر ہفتے اونٹ ذبح کرتا تھا، تقسیم کرتا تھا لوگوں میں، لیکن ایک دفعہ ایک یتیم آیا تو اس کو اس نے اپنی لاٹھی سے ڈانٹ کے بھگا دیا کہ چل دوڑ جا۔ تو یہ بھی مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اسی طرح ابو لہب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ مکے کا امیر ترین شخص تھا، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ ایک تو یہ ہے کہ تجارت کرتے تھے، اس وجہ سے بھی امیر تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے۔ عرب کے باقی قبائل کے 360 بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں پڑے ہوتے تھے، اور وہ اپنے خداؤں کے لیے نذرانے لے کر آتے تھے، اور یہ نذرانے جو ہے یہ قابو کر لیتے تھے اور اس سے اپنا مال بڑھاتے رہتے تھے۔ تو اس وجہ سے ابو لہب جو ہے وہ بڑا امیر ترین شخص تھا۔ تو وہ بھی اس طریقے سے یتیموں کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ وہ بھی اس طرح کا سلوک کرتا تھا۔ تو یتیم کو دھکا دینے سے مراد پھر یہاں یہ ثابت ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، ایک تو ایکچول میں لفظی جو مطلب ہوتا ہے کہ واقعی کسی کو دھکا دینا، کہ دروازے پہ آیا آپ نے اس کو نہیں دیا کچھ، وہ نہیں گیا، پھر آپ نے دھکے دے کے اس کو کہا دفع ہو جائیے۔ وہ ایک یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں، جیسے سورۃ الفجر میں آتا ہے کہ وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں یتیم رہتا ہو اور آپ اس سے کام شام تو سارے کروائیں، لیکن جب اس کو سہولت دینے کی باری ہو تو پھر کہیں کہ یار نہیں، مطلب اس وقت جو ہے نا آئیں بائیں شائیں کریں۔ تو یہاں پہ یہی چیزیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مکی دور کا پڑھ کے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم تو اس دور میں نہیں تھے لہٰذا آج تو جو بھی ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے یتیموں کے ساتھ۔ مجھے بتایا گیا ایک بیوہ خاتون ہے، کپڑے سلائی کرتی ہیں بیچاری، تو ظاہر ہے اس کے بچے یتیم ہیں، اس سے کچھ چودھریوں اور راجہ وغیرہ لوگوں نے کپڑے سلوائے۔ جب اس نے پیسے مانگے تو اس نے کہا کہ پیسے بھی لے سے، اگر پیسے بھی آپ لیتی ہیں کپڑے سینے کے بعد۔ اسی طریقے سے اس کے بچوں نے ٹھیلا بنایا چپس وغیرہ بیچنے کے لیے، تو وہ آتے تھے یہ چودھری لوگ، ٹھیک ہے، کھا پی گئے تو اس کو بل نہیں دیا اور چلتے بنے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وہ آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے سوچنے کی کہ ہم خود مطلب اس کیٹیگری میں نہ آئیں کہ ہم یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو یتیموں کے ساتھ اس طرح زیادتی کرنے والے ہوں ہم ان کو بھی روکنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو یہ بڑی اہم غور طلب بات ہے۔ تو اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ نیگیٹیولی یعنی جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو ان کا تو ذکر ہے۔ تو مسلمانوں کو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے، ہم نے سورۃ الفجر میں بھی پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے، آپ نے انگلیاں
دونوں فرمائیں جیسے قریب قریب، اب اس کا مطلب ہے کہ قریب قریب ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں اور جو جس گھر میں، یعنی ایک تو یہ فرمایا کہ قریب قریب ہوں گے، دوسری حدیث ہے اسی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ گھر جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے وہ سب گھروں سے بہترین گھر ہے، اور وہ گھر جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے وہ سب گھروں سے بدترین گھر ہے، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ تو ایک جگہ اور بھی ہے، یعنی قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ ایسے جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے تو اس کو اتنا ثواب، اس یعنی جتنے ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے اتنے اس کے گناہ معاف ہوں گے، اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اس کے بعد فرمایا ولا یہود علی طعام المسکین، اور وہ شوق نہیں دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ حد یہودو کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، شوق دلانا، موٹیویٹ کرنا، برانگیختہ کرنا، یعنی لوگوں کو کہنا ہاں یار یہ کھانا کھلانا چاہیے، غریب مسکین ہے یار کھانا کھلاؤ اس کو۔ تو جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، جس کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اس نے تو دنیا میں ہی مال جمع کرنا ہوتا ہے، اور وہ کنجوس آدمی ہوتا ہے تو وہ دنیا میں مال جمع کرتا رہتا ہے، اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے، کہتا ہے یار مال جوڑ جوڑ کے رکھا کرو، یہ جو ہے نا آپ ایسے ہی لگا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں مال، تو اس طرح نہ کریں۔ تو اس وجہ سے وہ پھر یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی یعنی کھانا کھلانے پہ نہیں بھارتا۔ ایک تو یہ کہ خود کھانا نہ کھلانا یہ تو ہے، لیکن وہ دوسروں کو بھی نہیں کہتا۔ کس وجہ سے؟ اب دوسروں کو کہے گا تو وہ کہیں گے یار تو اتنا امیر آدمی تو خود نہیں کھلا سکتا، ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو وہ پھر اس کو بعض اسکالر کہتے ہیں یہ جنٹل مین ایگریمنٹ، کہ نہ وہ کسی کو خود کہے اور نہ اس کو پھر جواب میں کوئی کہے گا۔ تو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی جنرل بھی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے کی مطلب اسلام میں ویسے ہی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تو اور زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح سورۃ الحاقہ میں فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی ایسا شخص جو ہے نا وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الفجر میں ہم نے جس طرح بھی پڑھا ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے۔ اب مسکین کون ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسکین کون ہے، تو اس کا عام عوام کو پتہ ہوتا ہے، یعنی کامن آدمی کو، یار جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی، جو بہت تنگ دست ہے، جس کی پوری نہیں پڑ رہی، مجبور ہے بیچارہ کسی بھی ذریعے سے کسی بھی وجہ سے، تو وہ مسکین کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اب یہ 2 باتیں ہم نے پڑھی ہیں یتیم اور مسکین کے حوالے سے۔ بعض اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ مطلب ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں، تو کیا دین کا کام صرف لیکچر دینا ہی ہے؟ کیا لوگوں کو درس دینا ہی ہے؟ بس اچھی اچھی تقریریں کرنا اور یہ کام جو ہے اس کی طرف توجہ نہ دینا؟ تو کیا سنت رسول یہی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جب آئے تھے گھر گھبرائے ہوئے پریشان، تو حضرت خدیجہ کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے اور بڑے مجھے چادر اڑا دیں، تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تسلی دی تھی؟ حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ یتیموں کا آسرا بنتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو ویلفیئر کا کام کرنا، خدمت خلق کرنا، یہ سنت رسول ہے، ٹھیک ہے۔ اور دین کی تبلیغ بھی، جیسے ہمارے استاد محترم نے کہا کہ سکا سکا دین جو ہے نا یہ نہیں چلے گا۔ اور اسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ بعض اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ دین کی اگر آپ نے خدمت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ یتیموں مسکینوں یعنی جو سوسائٹی کے کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کا آسرا بنا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فویل للمصلین، چنانچہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ فویل، چنانچہ ہلاکت ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ آیت یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو عام اگر بندہ صرف اتنے پڑھے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے تو یہ تو بڑی خوفناک بات ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ تو یہاں بات ایک سمجھنے اور سمجھانے کی یہ ہے کہ بعض لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ، سیاق و سباق سے ہٹ کر قرآن مجید کی آیات پیش کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن مجید میں یہ ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ،
یعنی مثال سے میں بیان کر رہا ہوں، یعنی ایسی آگے پیچھے نہیں پڑھتے، اس اتنے ٹکڑے کو لے کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آگے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، اگلی آیت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو فویل للمصلین، چنانچہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، جو اپنی نمازوں سے غفلت برت رہے ہیں، غافل ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اب اس کی مفسرین نے بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ نمازوں سے غفلت سے کیا مراد ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ نمازوں سے غفلت کہا گیا ہے، نماز میں غفلت نہیں کہا گیا۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یعنی اگر نماز میں غفلت کا کہا جاتا پھر تو ہم سارے اس میں رگڑے جاتے۔ سیدھی سی بات ہے، نماز میں تو ہر آدمی سے غفلت ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے، لیکن نمازوں سے غافل ہیں، یعنی اس میں پھر یہ پہلی بات یہ ہے، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، یعنی بالکل نماز ان کو فکر ہی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، فرض ہے کبھی پڑھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یا پھر یہ ہے کہ پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، بس لاپرواہی کی، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر یہ ہے کہ وقت بے وقت پڑھنا، وقت کو ٹال کے پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ جناب بیٹھا رہتا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، تو بیٹھا ہے، جب سورج ڈوبنے کے قریب آ جاتا ہے، پہلے اس کو فکر نہیں ہے تو پھر اٹھ کے فٹافٹ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، تو یہ منافق کی نماز ہے، یعنی عصر کی نماز کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی وہ ایسی ہے جیسے اس کا گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا۔ دیکھیں، ایک نماز ضائع ہونے کی اتنی سخت وعید بتائی جا رہی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری اکثریت کیا کر رہی ہے؟ مطلب ایک بڑا محتاط اندازہ ڈسکشن ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ، تو بتاتے ہیں کہ 5% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں ہمارے۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی سوسائٹی ہے، مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں، دائیں بائیں دیکھیں، 5% سے زیادہ تو نہیں ہوتے۔ اور اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز پوری ہوئی تو پھر بچت ہے، اگر نماز ہی پوری نہ ہوئی تو پھر ادھر ہی انسان کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے پھر غفلت کے حوالے سے یہ ہے کہ ارکان پورے نہیں کرتے، اس کی شرطوں کے مطابق نہیں نماز پڑھتے، یا نماز میں خشوع و خضوع نہیں اختیار کرتے۔ تو آج دیکھیں ہم میرے سمیت کتنے لوگ ہیں جن کو نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے دلوں سے نماز کا خشوع و خضوع اٹھ جائے گا، یعنی ایسی حالت ہوگی کہ پوری مسجد میں ایک بھی شخص نہیں ہوگا جس کو خشوع و خضوع حاصل ہو۔ اور مجھے لگتا ہے، اللہ معاف کرے، یعنی کہ وہ دور یا آ چکا ہے یا بالکل قریب ہی آنے والا ہے، یہ حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جیسے اب سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو خشوع اختیار نہیں کریں گے ظاہر ہے پھر ان کے بارے میں ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ نمازوں میں غفلت ہونا، یعنی نماز میں سہو ہو جانا، غلطی لگ جانا، بھول جانا، تو اس کے بارے میں تو مفسرین کی جو پوری مطلب جمعیت ہے، یعنی کہ اجماع ہے ایک طرح سے، یا جمہور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو کوئی بھی شخص اس سے بچا ہوا نہیں ہے، یعنی یہ بہت مشکل ہے کہ کسی کو خیال ہی نہ آئے نماز میں۔ اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو بھی سہو ہوا، وہ اس کی ہر مفسر نے اپنی تفسیر بیان کی ہے، یعنی کہ امام راضی کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کا سہو نہیں ہے، یا جس طرح ہم بھول جاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہماری تعلیم کے لیے ان کو بلوایا تھا۔ تو اگر نماز میں بھول جاتے ہیں تو اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ عام طور پہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے اور کہ فلاں بات یاد کرو، یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ شیطان آ کے انسان کو کہتا ہے یار وہ بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو، تو انسان اس کے خیال میں وہ کوئی بات یاد کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہے، تو اس پہ تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ایک بڑی مزیدار بات اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی غور طلب بھی ہے، ابن عربی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں غور و فکر کرنا اصل چیز ہے۔ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ خطاب ہے، تقریر ہے، خطبہ ہے، لیکچر ہے۔ قرآن مجید اصل میں یہ ہے، ہم اس کو کسی اور انداز سے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں تو پھر نماز پڑھیں، تو یہ ہے اصل چیز۔ تو ابن عربی کا جو ہے نا مفسرین نے بتایا کہ نماز میں غور و فکر کی بجائے جو شخص جس کو کبھی جو نہیں بھولتا، یعنی جو شخص نماز میں بھولتا ہی نہیں ہے وہ خطرناک ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے نا مطلب غور و فکر نہیں کرتا کبھی، وہ صرف اپنے ارکان کو دیکھتا ہے، رکعتوں پہ غور و فکر کرتا رہتا ہے، نماز کے میننگز میں، معنی میں، اس کی ڈیپتھ میں وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ایسا شخص تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی چیز کھانے والی ہو، جیسے مونگ پھلی ہے، چلگوزے ہیں، کوئی بھی چیز چھلکے والی ہے، وہ اس کے چھلکے تو کھا رہا ہے لیکن مغز کو چھوڑتا جا رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ بس میری رکعتیں صحیح ہو جائیں، میں گن لوں کتنی ہیں اور کتنے ارکان ہو گئے ہیں، یہ ہے، لیکن وہ جو اندر پڑھ رہا ہے اس پہ نہیں غور و فکر کر رہا۔ تو جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، تو واقعی جیسے کسی سے بات کرتے ہیں ویسی ہونی چاہیے۔ تو وہ تو ہم سب کے سامنے ہے کہ کتنا ہم یہ کرتے ہیں، اور میرے سمیت۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم پوائنٹ جو ہے وہ بڑا غور طلب ہے، اور اس سے کچھ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور مس گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ساری باتیں ہوئیں کہ یتیم کو کھانا کھلائیں، مسکین کو کھانا کھلائیں، اب نماز کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار دیکھیں نمازیں پڑھنے والے وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اصل کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، اصل کام یہ ہے، بہت زبردست کام ہے، یہ بہترین کام ہے، یہ نمازی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تو ہم تو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، یہ اصل کام ہے، حقوق العباد جو ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز ہی سارا کچھ ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کسی کو تکلیف ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اتنے نیک آدمی ہیں اور ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی کیا ضرورت۔ تو اسلام جو دین ہے وہ اعتدال کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یار آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، تو دین اعتدال ہے اسلام۔ تو دونوں چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور سنت بھی ہے، تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ایک چیز پہ بندہ فوکس کرے اور اسی کو کہے کہ یار اصل چیز تو یہی ہے۔ آگے فرمایا الذین ھم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ اب ایک تو یہی بات آگے چل رہی ہے، جیسے نماز کا ذکر ہے کہ نماز میں دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی نمازیں دوسروں کو دکھلا کے پڑھتے ہیں، جیسے منافقین نماز پڑھتے تھے۔ اب منافقین دل سے تو ایمان ہی نہیں تھا، اب نماز تو اس لیے پڑھتے تھے کہ یار مسلمان دیکھ لیں کہ ہم مسجد میں آئے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہمارے اوپر مہر لگ جائے کہ واقعی مسلمان ہیں۔ اگر ہم نہیں آئیں گے تو پھر کیسے ان کو پتہ چلے گا ہم مسلمان ہیں۔ یہ مطلب مدینہ کے دور کی بات ہے، جب حضور پاک موجود تھے تو وہ نماز سے پیچھے نہیں رہ سکتے تھے منافق، یعنی وہ بھی سمجھتے تھے کہ یار نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے، اگر نماز نہیں پڑھی گی تو ہمیں کافر ہی سمجھا جائے گا۔ اور آج کیا ہے، آج مسلمان اپنے آپ کو عاشق رسول بھی ہم کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہم نہیں جاتے۔ کیسی عجیب بات ہے، یعنی منافق بھی مسجد میں جانا ضروری سمجھتا تھا کہ یار نہ گیا تو لوگ کافر سمجھیں گے، کم از کم اپنے آپ کے اوپر مسلمان کا ٹھپا لگوانے کے لیے ضروری ہے مسجد جانا۔ اور آج ہم مسجد میں نہیں جاتے اور اپنے آپ کو بہت ہائی لیول کا مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار مجھ سے بڑھ کر کون، مطلب میں تو اتنا زبردست مسلمان ہوں اور مسجد میں نہیں جانا، تو عجیب و غریب بات ہے۔ یعنی ہم، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یار یہ جو منافقین ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ منافقین نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں، مطلب بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کیا ہم آج کل جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ان کا کم ذکر بتایا ہے، ہم اس سے بھی کہیں کم تو نہیں کر رہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی غور طلب بات ہے۔ جیسے ایک شعر ہے نا، بے دہانی کی نماز بھی کیا نماز ہوئی، بے دہانی کی نماز بھی کیا دہان ہوئی، نماز ہوئی، سجدہ کیا بھی تو لوگوں کو نہ رب یاد ہے۔ یعنی ہماری یہ حالت ہے کہ ہم سجدہ کر کے نماز پوری پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر کے آگے۔ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ریاکاری تو ایک تو نماز کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے کہ عام ریاکاری بھی ہو سکتی ہے کسی بھی کام میں۔ کوئی بھی نیکی کا کام تھا ہم اگر اس نیت سے کریں کہ یار لوگ خوش ہوں، لوگ کہیں کہ یار بڑا یار بہت نیک آدمی، ماشاءاللہ بہت اچھی عبادت کرتا ہے، دیکھیں بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو یہ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے تو یہ ریاکاری ہے، اور یہ شرک خفی ہے۔ اور شرک خفی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا باریک، کتنا چھپا ہوا اور کتنا غیر محسوس انداز میں انسان کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ریاکاری یا شرک خفی ایسی چیز ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کالی رات، سیاہ رات ہو اور پھر ایک سیاہ پتھر ہو اور اس پہ ایک سیاہ چونٹی اگر چل رہی ہو تو اس کو دیکھنا جیسے مشکل ہے۔ تو انسان کے اندر ہوتا ہے یہ، دوسرے کسی بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ کون ریاکاری کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم جو ایسی فتوے لگا دیتے ہیں اس کی نیت پہ یا اس کی مطلب وہ ریاکاری کر رہا ہے، کیا پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اور جس کو ہم بڑا حاجی، نمازی، متقی، پرہیزگار اور امام المتقین سمجھتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنی بڑی ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ کس کی کیا نیت ہے اور کون ریاکاری کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، وہ آپ لوگوں نے کافی سنی ہوگی، ایک سخی تھا، ایک شہید تھا اور ایک قاری۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جہنم میں پھینکوا دے گا۔ تو وہ سخی کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑی سخاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے اس لیے سخاوت کی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، دنیا میں تجھے سخی کہا جا چکا، لہٰذا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اسی طرح شہید کو جب جہنم میں پھینکا جانے لگے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے لیے سارا کچھ کیا تھا، اپنی جان ہی قربان کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اس لیے کی کہ لوگ کہیں گے بڑا یار بہادر آدمی ہے، کیا بات ہے، تو وہ تجھے کہا جا چکا ہے۔ اسی طرح قاری کے بارے میں کہا جائے گا یا عالم دین کے بارے میں کہا جائے گا کہ یار بہت نالج ہے اس بندے کے پاس، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ یعنی اس نیت سے آپ کریں کہ لوگ کہیں گے بلے بلے یار، واہ واہ سبحان اللہ۔ اگر اس نیت سے کوئی کر رہا ہے تو اگر اس کو کہا گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کا کام دنیا میں ہو گیا، اس نے دنیا کے لیے کیا تھا لوگوں کے لیے، اور قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ اس کے ضمن میں بعض اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ دین کا کام جو ہے اگر کوئی صحیح نیت سے نہیں کر رہا اللہ کی رضا کے لیے تو عام طور پہ پھر 4 وجوہات کی بنا پہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال کمانے کے لیے، کہ یار میں دین کا کام کروں تو مجھے مال ملے، لوگ مال دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ شہرت کمانے کے لیے، میں مشہور ہو جاؤں، لوگ میرے جناب بلے بلے ہو، دنیا میں میرا نام ہو، شہرت ہو۔ یا تیسرا یہ ہے کہ عزت کمانے کے لیے، کہ لوگ میری عزت کریں، رسپیکٹ کریں میری، کہ میں جناب بڑا اسکالر ہوں، میں بڑا دین کا جو ہے نا پیشوا ہوں، بڑا جناب امام ہوں۔ اور یا چوتھی ریزن جو ہے نا وہ لذت حاصل کرنے کے لیے، یار یہ کام بڑا مزہ ہے، بہت مزہ ہے اس میں نا۔ تو یہ چاروں جو ہے نا وجوہات کی بنا پہ نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اسی طرح ریاکار کی جو ہے نا قرآن مجید میں مثال بھی بیان کی گئی ہے کہ ایسا شخص مطلب جس طرح کسی نے راکھ کٹھی کی اور وہ بہت تیزی سے طوفان ہے تو جیسے اڑ جاتی ہے، کچھ بھی بچتا نہیں ہے۔ تو ریاکار جو ہے وہ جتنے بھی عمل کرتا رہتا ہے وہ سمجھتا میں نے بہت نیکیاں کر کر کے ڈھیر لگایا ہوا ہے اور بس میں قیامت کے دن جاؤں گا تو جناب ادھر میری نیکیاں ہی نیکیاں ہر طرف پھیلی ہوں گی۔ جب وہاں جائے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل جیسے چٹیل میدان ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ حیران ہوگا یار یہ میری نیکیاں کدھر گئی ہیں؟ تو اس کو کہا جائے گا تو نے جس لیے کی تھیں وہ تو پھر ضائع ہو گئی۔ تو اس وجہ سے ریاکاری کا کوئی بھی عمل جو ہے خواہ کتنا مرضی بڑا ہو، پہاڑ جتنا ہو، اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا۔ جیسے میتھ کی جو ہے نا آپ کرتے ہیں، ملٹیپلائی کرتے ہیں، خواہ کروڑ ہو، ارب ہو، کھرب ہو، اس سے 0 سے ملٹیپلائی کریں گے 0 آنسر آئے گا۔ تو اسی طرح ریاکاری جو ہے جو بندہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے کہ یار لوگ کہیں گے کیا بات ہے یار اس بندے کی، بہت سخی ہے اور بہت ہی بڑا اسکالر ہے اور بہت جناب صدقہ بہت کرتا ہے، کھانا بہت کھلاتا ہے لوگوں کو، کیا بات ہے، بڑا نمازی ہے، تو اس کی ساری نیکیوں کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کے اکاؤنٹ میں جو بینک ہے اللہ تعالیٰ کا آخرت میں، اس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے لوگوں کو بتانا کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہوں، اس نیت سے ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں کو بتا کے یہ حاصل کرنا اس نیت سے کہ یار لوگ کہیں کیا بات ہے یار، یہ ریاکاری ہے۔ اگر ظاہراً وہ کر بھی رہا ہے، اس وجہ سے مفسرین نے کہا کہ کوئی بھی آپ کام ہے، یعنی فرائض جو ہیں وہ مطلب مسجد میں پڑھنے چاہیے اور نوافل گھر میں پڑھنے چاہیے، نفلی عبادت۔ لیکن اگر کوئی بندہ نفلی عبادت مسجد میں کرتا ہے تاکہ یار دوسروں کو بھی موٹیویشن ہو، اس لیے نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، تو وہ جائز ہے۔ تو یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزیں، یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ برتنے کی عام استعمال کی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتے۔ یہ اصل میں وہی رویہ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو ایسا بندہ جو ہے یتیموں کو بھی دھکے دے گا، مسکینوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرے گا، ان کو بھی کھانے کے لیے نہیں کہے گا، اور ایسے نمازی جو ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔
تو یہ سارا کردار جو ہے آخر میں کیا اس سے مطلب اینڈ پہ آ رہا ہے کہ وہ ایسا بندہ جو ہے نا وہ عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتا. جو کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی موٹی چیز بھی استعمال کی نہیں کسی کو دیں گے. اب یہاں پہ مفسرین نے بتایا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کسی نے ان سے پوچھا نا اس سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عام استعمال کی گھریلو جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کلہاڑی، ہتھوڑا، ڈول، ترازو وغیرہ، ہانڈی وغیرہ، ایسی چیزیں. اس کی ڈیفینیشن معون کی یہ بتائی ہے کہ ایسی چیز جو استعمال کرنے سے نہ گھٹتی ہے، نہ بڑھتی ہے، نہ بدلتی ہے، نہ خراب ہوتی ہے، تو اس کو دوسروں کو دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بندے کی سائیکی بن جاتی ہے، نفسیات بن جاتی ہے نا، تو وہ کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا. اسی طرح اس سے مراد المعون سے مراد زکوٰۃ بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، ابن عمر وغیرہ سے مروی ہے، انہوں نے اس سے زکوٰۃ مراد لی ہے. اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی پورے مال میں سے صرف 2.5% دینی ہوتی ہے، یعنی بہت تھوڑی سی چیز، تو انہوں نے اس سے زکوٰۃ مراد لی ہے. اچھا، اس میں بہرحال شریعت کا کیا حکم ہے، اس میں ایک دو چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس نے چیز دینی ہے اس پہ تو حکم ہے کہ وہ عام برتنے کی چیزیں کسی کو نہ روکے، یعنی دے دیا کرے. تو جس نے لیا اس پہ بھی کچھ احکامات نازل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہے کہ جو کوئی چیز لے اس کو چاہیے کہ واپس کرے اسی حالت میں. ٹھیک ہے، اس کے ضمن میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک ام المومنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس کسی دوسری بیوی نے کھانے کی کوئی چیز بھیجی، ظاہر ہے پیالی کولی میں بھیجی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ وہ ام المومن جو ہیں جب وہ خادم دینے آیا تو ان کو بڑی غیرت آئی کہ میری سوکن نے میرے گھر میں چیز بھیج دی ہے کھانے کی. تو انہوں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور وہ گرا دی اور وہ برتن ٹوٹ گیا، پلیٹ ٹوٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو آپ نے اس خادم سے کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، اور پھر ان کے گھر سے وہ پلیٹ، اس طرح کی پلیٹ جو ہے نا لے کے اس غلام کو دی، اس خادم کو دی کہ یہ آپ ان کو دیں. تو یعنی اگر کوئی چیز کسی کی لے اور اس کا نقصان ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو وہ پھر اسی طرح واپس کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے. اور اسی طرح اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ دنیا میں جو محاورے چل رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق نہیں آپ نے کام کرنا ہوتا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. اس حوالے سے اس ضمن ایک اور بات میرے ذہن میں آئی تھی. کتابوں کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یار جو بندہ کسی کو کتاب دے دیتا ہے مانگنے پہ وہ بیوقوف ہے. یہ بڑا محاورہ بنا ہوا ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ جی جو بندہ کسی کو کتاب دے دیتا، کوئی کہتا ہے یار مجھے کتاب دو، جو دے دیتا وہ بیوقوف ہے، اور جو پھر اس کو پڑھ کے واپس کر دے اس سے بڑا بیوقوف ہے. یہ محاورہ یعنی عام میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل الٹ بات ہے. یعنی اگر کوئی بندہ ہے کتاب مانگ رہا ہے تو آپ دے سکتے ہیں تو دے دیں اس کو، لیکن اس کی پھر فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ واپس کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ بس دبا جائے کتاب. وہ تو خیر علیحدہ بات ہے، آج ہمارے کتاب پڑھنے کا تو آج ہی ختم ہو گیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص آخرت کا منکر ہوتا ہے اس کے اخلاق جو ہے ان کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حضور جواب دہی کا کوئی یقین ہی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے پھر وہ جو بھی کرتا پھرے مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرے. یا ایسے نمازی جو ہیں، اب ایسے نمازی جیسے منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی مفسرین نے کہا کہ اصلاً وہ بھی آخرت کے انکاری ہیں. ظاہر ہے ان کو یقین ہی نہیں ہے، اوپر سے ایمان لائے ہوئے نا، تو اصل سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کے انکاری ہیں سارے یہ لوگ. تو اس وجہ سے وہ نمازوں میں ڈنڈی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر عام استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے. تو اب یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور کیا ہم کہیں ایسے کوئی کام تو نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو آج سے اس وقت ہم نیت کر لیں کہ یار میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہتر ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.